ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ شہر کراچی میں ساون برس گیا۔ شہر قائد میں مونسون بارشوں کے نئے سسٹم کے اثرات آ گئے ہیں۔ کراچی میں گہرے بادل چھا گئے، شہر بھر میں طوفانی ہواؤں کا راج، جبکہ مضافاتی علاقوں میں وقفے وقفے سے برسات کا سلسلہ جاری رہا، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں سیاہ بادل چھا جانے سے حد نگاہ بھی کم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر کراچی میں ساون برس گیا۔ شہر قائد میں مونسون بارشوں کے نئے سسٹم کے اثرات، کراچی میں گہرے بادل چھا گئے، شہر بھر میں طوفانی ہواؤں کا راج رہا، جبکہ مضافاتی علاقوں میں وقفے وقفے سے برسات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں سیاہ بادل چھا جانے سے حد نگاہ بھی کم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر قائد میں مونسون بارشوں کے نئے سسٹم کے اثرات، کراچی میں ساون برس گیا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری بتائیے گا، مونسون بارشوں کے نئے سسٹم کے اثرات ایک بار پھر سے کراچی پر آنے لگے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے تو مانسون کے دوسرے اسپیل کے لیے تیز بارشوں کی پیشن گوئی کی تھی، اور بارش برسی بھی ہے۔ چند منٹوں کی تیز بارش کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا موسم خوشگوار ہو گیا تھا، اور جو شدید گرمی تھی، دھوپ تھی، ابس کا ماحول تھا، اس میں کافی بہتری آئی تھی، اور اب بھی موسم خوشگوار ہے۔ اور لیکن شہر کراچی کے لوگ جو برسات کا انتظار کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق تو بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تیز بارشیں ہوئیں تو شہر کراچی کا کیا حال ہوگا، یہ تو ہر شخص ہی جانتا ہے۔ چند منٹوں کی بارش میں شہر کی سڑکوں پر جو ہے کچھ پانی جو ہے ضرور نظر آ رہا ہے، اور مختلف شاہراہوں سے پانی صاف بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی تیز بارش نہیں ہوئی ہے، اور کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور چند منٹوں کی بارش میں جو ہے لوگوں نے جو انجوائے ضرور کیا ہے شہر کراچی کا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے پریشانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ شہر کراچی کے جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے جو ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جو ہیں سفر میں شہریوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ یہی صورتحال اب بھی بارش کے بعد جو ہے دیکھنے میں آئی ہے، اور پھر جو ہے شہر کراچی میں ہلکی کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں وقفے وقفے سے جاری ہے۔ کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یو سی وائز جو ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ایسے علاقوں میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا نظام خراب ہے، یا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، یا گلیاں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو وہاں جو ہے لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پانی کی نکاسی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس صورتحال سے شہر کراچی کے لوگ جو ہے پریشان اور مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے اب بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ تیز بارشوں کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ اگر یہ جاری رہے گا تو دیکھتے ہیں کہ کتنا جاری رہے گا، کس وقت بارش ہوتی ہے۔ شہری انتظار ضرور کر رہے ہیں تاکہ موسم خوشگوار ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ این ڈی ایم اے نے ایک اور نیا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی اور اس ہب ڈیم کے گرد و نواح میں آئندہ 72 گھنٹوں میں بارشوں کا امکان ہے، جس کے حوالے سے این ڈی ایم اے نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ہب ڈیم انتظامیہ اضافی پانی کے محفوظ اخراج کو یقینی بنائے، جبکہ ہب ڈیم کے قریب لوگوں کا بر وقت انخلا بھی یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے ماہی گیر سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ آئندہ 72 گھنٹوں میں کراچی اور ہب ڈیم کے گرد و نواح میں بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری۔ ہب ڈیم انتظامیہ اضافی پانی کے محفوظ اخراج کو یقینی بنائے۔ ہب ڈیم کے قریب لوگوں کا بر وقت انخلا یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے ماہی گیر سمندر میں جانے سے گریز کریں۔
عید قربان تو رخصت ہوئی، تاہم شہر کراچی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تاحال موجود ہے۔ شہر کراچی کے مختلف مقامات پر جہاں جانوروں کی علائش اور باقیات بکھری پڑی ہیں، وہیں متعدد سڑکوں سے اب بھی برساتی اور سیوریج پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے۔ غلاظت کے ڈھیر سے مہکتا یہ ہے ہمارا اور ہم سب کا کراچی، جو برساتی و سیوریج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ عید قربا تو رخصت ہوئی، تاہم گندگی و غلاظت کے ڈھیر کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکی۔ شہر کے مختلف مقامات پر اب بھی جہاں جانوروں کی علائشیں اور باقیات بکھری پڑی ہیں، وہیں متعدد سڑکوں سے اب بھی برساتی و سیوریج پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث سڑکیں تالاب اور ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ شہری کہتے ہیں لوارس کراچی بے یارو مددگار ہے، صرف حکومت دعوے نہیں کام کر کے دکھائے۔ یہ پہلے دن تو اتنا نہیں تھا، جو پرسوں بارش ہوئی نا اس سے بہت ہوا یہ پانی۔ یہاں اللہ کا شکر ہے، بہت پانی بہت ہے ہمارے یہاں۔ برسات کا ماشاءاللہ ویسے پانی نہیں آتا گھروں میں، برسات کا پانی ماشاءاللہ بہت ہے ہمارے پاس۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، ہماری دعا ہے کہ تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے آن کے یہ منظر دیکھ لیں۔ صدر میں یہاں پر پانی کافی حد تک اتر گیا بارش کے 2 دن کے بعد، لیکن 2 دن جو ہے بڑی جو سچویشن ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے، تو کائنڈلی اس کے اوپر دھیان دیں اور چیک کریں۔ مونسون اسپیل کی طرح سندھ حکومت کے ایم سی و ڈی ایم سی کے تمام دعوے گویا برساتی پانی میں ہی بہہ کر رہ گئے ہیں۔ ڈی ایچ اے، صدر گارڈن، ناظم آباد، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، کورنگی، ملیر سمیت مختلف علاقوں کی متعدد سڑکیں اب بھی برساتی و سیوریج پانی سے زیراب ہے۔ کیمرہ مین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ بات کریں گے کراچی کی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کا پانی اب بھی کئی مقامات پر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انچولی ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 میں کئی فیملیز گھروں میں محصور ہو کر رہ گئیں۔ بارش کا پانی اب بھی کئی مقامات پر تالاب کا منظر پیش کرتا نظر آ رہا ہے۔ انچولی ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 بھی اس میں شامل ہے، جہاں جگہ جگہ پانی جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت بوریاں بچھا کر راستہ بنا کر گھر جانے پر مجبور ہیں۔ کئی فیملیز گھر کے سامنے پانی جمع ہونے پر گھر میں محصور ہو کر رہ گئیں اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد سے یہاں کی صورتحال انتہائی خراب ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ بارشوں کے بعد اور یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ مسلسل یہ سلسلہ ہے۔ ایک بہت بڑا ادھر سے نہر ٹائپ کا وہ ڈرین ہے، جو اس کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے، اس کا پانی جو ہے اس طرف سلوپ میں آتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری ہماری سوسائٹی پرائمریلی جو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ارد گرد کی سوسائٹیاں جو ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہماری آدھی سے زیادہ سوسائٹی جو ہے، مطلب ایٹ لیسٹ 60% آف دا سوسائٹی جو ہے بالکل جو ہے یہ ہماری جو ہے ڈوب جاتی ہے اس میں۔ اور یہ پچھلے 3 دنوں سے جب سے بارشوں کا سلسلہ رہا ہے، ہم نے کمشنر کنٹرول، ڈی سی کنٹرول، اسسٹنٹ کمشنر، ہم نے پی ڈی ایم اے، ہم نے سب کو رجوع کیا، کسی نے ہماری مدد نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے پاس صرف ایک پمپ تھا، اس سے ہم جو کچھ کر سکے۔ اور اس میں جو ہے یہاں بہت سیریس قسم کے جو ہے مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، وہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہو گئیں۔ ایک کارڈیک اریسٹ کا پیشنٹ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ سیویئرٹی ہو گئی ان کی النس میں۔ یہ تقریباً 505 پلاٹس یہاں پر ہیں، جن میں سے 250 جو ہے وہ مکانات تعمیر ہو چکے ہیں، 150 کے قریب جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں یہاں لوگ، اور فیملیز ہیں، گراؤنڈ +1-2 بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور جب بارشیں عید کے دوسرے دن بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، تو اس وقت سے جو تیزی سے یہاں پہ پانی پہنچا، تو اس نے جو ہے وہ سوسائٹی کی ایک دیوار کو پارشلی ڈیمیج کیا، اور وہاں سے پانی کو راستہ ملا اور وہ اندر آیا۔ اور یہاں یہ جس جگہ ابھی ہم کھڑے ہیں، یہ پوری جگہ، تمام گلیاں، تمام روڈ جو ہے وہ پانی سے بھر گئے، اور تیزی سے لیول بڑھنے لگا۔ یہ برابر میں گراؤنڈ ہے، کافی بڑا گراؤنڈ ہے، کافی ڈیپتھ ہے اس میں، لیکن یہ تمام جگہ بھر گئے اور آلموسٹ گھروں تک پانی پہنچ گیا۔ دیکھیں، بہت مشکلات ہوئی ہیں یہاں پہ، مشکلات کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں، برائے مہربانی ہے آپ اپنے توسط سے تمام لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں کراچی میں، کہ اس ویسینٹی میں صرف واحد یہ سوسائٹی ہے اور ہمارے برابر میں فلک ناز، جن کے گھروں میں پانی گھسا، جن کے اندر پانی گھسا، باقی جگہوں سے پانی روڈ سے نکل گیا۔ تو اس بات کو ذرا پلیز تمام حکام بالا تک پہنچا دیں کہ مہربانی کر کے ہماری اس سراؤنڈنگ کے اندر اسکیم 33 میں اس سوسائٹی کو، انچولی کوآپریٹیو کو ذرا توجہ سے دیکھیں اور پلیز اس میں لوگوں کو ہیلپ کریں۔ یہاں بہت مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ کارڈک پیشنٹ کو ایک ریسٹ ہوا اور ہمیں ایمرجنسی کی صورت میں جانا پڑا، سامنے سے ہمیں بورو پر کری گاڑی 4x4 کی،
اس سے ہم نکال سکے، ورنہ یہاں پہ چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی. آج تو آپ بہت اچھے حالات میں آئے. تو میری گزارش یہ ہے، ابھی حال یہ ہے کہ لوگوں کا گھروں میں گٹر کا پانی ریورس بیک مار رہا ہے اس پانی کی پریشر کی وجہ سے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی قابل رہائش نہیں رہی ہے جگہ. اگر امیڈیٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا تو یہاں پہ لوگ نقل مکانی شروع کر دیں گے. تو آپ حکام بالا کیا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے گھروں سے چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا کریں آپ بتا دیں. ہم نے آپ تک بات پہنچائی، 20-25 کمپلین، میں پرسوں رات سے میری ساری ٹیم سب لگے رہے، اور اتنی کمپلین ہم نے مچائی، لیکن خدا را کسی نے بھی نہیں سنا. ایک مشین تک نہیں آئی. ہم نے یہاں تک کمٹ کیا کہ ڈیزل ہم دیں گے، ہم آپ کی ساری سپورٹ کریں گے، لیکن کوئی نہیں آئی. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک مشین لی ہے، آپ یقین کریں چندہ کر کے. یہ ہمارے حالات ہیں. ہر طرف پانی جمع ہے، سینکڑوں رہائشیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. یہ فکر لاحق ہے کہ مزید بارشیں ہوئیں تو کیا ہوگا. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. سائیں سرکار کی نااہلی کی وجہ سے گلشن اقبال کا علاقہ 13D تعفن زدہ اور غلاظت کا ڈھیر بن گیا. بارشوں اور سیوریج کے پانی نے گھروں میں موجود لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا. علاقے کی موجودہ صورتحال سے شہری سخت اذیت میں مبتلا ہیں. روشنیوں کے شہر کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد 36 گھنٹے سے کراچی آفت زدہ بن گیا. کراچی کا علاقہ گلشن اقبال 13D نکاسی آب کے مسائل سے دوچار ہے. شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں. علاقے میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر، سیوریج اور بارش کے جمع پانی نے انسانی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے. سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کے روانے بھی متاثر ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بارش کا پانی نکالنے میں ناکام ہو چکی ہے. خدا کے لیے آپ نے ابھی کیا بتاؤں کہ تم خود سامنے، تمہارے سامنے دیکھ وہ گاڑیاں دیکھو، اس طرف دیکھ کیا اشر ہو رہا ہے، ڈوب رہی ہے. یہ بندے کل 2 ادھر گر گئے موٹر سائیکل سے، کتنا نقصان ہوا. کیا کر رہی ہے یہ حکومت؟ ہمارے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کوئی کیا کر رہی ہے. اب خود موقع پہ کھڑے ہو، ہر چیز موجود ہے. کتنا دنیا کے لیے عذاب ہے، آنے جانے کے راستے کے لیے کتنا، 3.25 کے لیے کتنا عذاب بنا ہوا ہے. کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ سارے جو اسٹاپر بنے ہوئے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ جو بنے سارا پانی اس کی وجہ سے، کیونکہ پانی بالکل دریا بن جاتا ہے. دیکھیں دونوں سائڈ سے، آپ دیکھیں کناری ہے نا، کناری، اور کوئی سسٹم نہیں ہے. تھوڑی سی بارش ہو جائے گی پھر بھی یہ جا کوئی گٹر ابلے گا. یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، سسٹم سارا آؤٹ ہے. آپ مجھے بتائیں، قانون آپ اس غریب آدمی کے لیے ہوگا جو بکری چوری کرے گا، پھر اس کی بکری چوری والا جا کے پولیس، دوسرا کون سا ہوگا، پھر بولیں گے وہ تو نواب شاہ میں رہتا ہے، پھر وہاں موبائل جائے گی، اس کو پکڑ کے لائے گی. مگر صرف جو بڑا آدمی ہے نا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے آپ کے لیے قانون ہے میرے بھائی. کوئی ہے سسٹم؟ آپ مجھے بتائیں، ڈی ایچ اے ڈوب رہا ہے، سفوراج ہے، سیلاب ہے، ہمارے پاس ایک کوئی اچھا ڈیم نہیں ہے کوئی جو پانی جمع ہو جہاں. گزشتہ روز وزیر بلدیات اور ایڈمنسٹریٹر کے بیانات پر لوگوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزراء اور مشیروں کی عیاشیاں ختم ہوں تو وہ شہریوں کی جانب توجہ دیں. سائیں سرکار اور ان کے حواریوں کو کراچی کے شہریوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ شہر کے مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی. کہا کہ شہر میں 3-4 روز پہلے ہونے والی بارش کا پانی ابھی تک سڑکوں پر موجود ہے. سڑکوں پر کھڑا پانی سورج اور گرمی کی تپش سے سوکھ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر موجود ہے. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ کراچی ادارہ نور ایک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا ہے کہ شہر کراچی میں دوسرے اسپیل کی پیشن گوئی آج سے ہے. شہر میں 3-4 روز پہلے ہونے والی بارش کا پانی ابھی تک نہیں نکالا گیا. حکومت سندھ شہر کے مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی. نالے پر رہائشی علاقوں کو نعمت اللہ صاحب نے اگر کسی کو ہٹایا تھا تو کمپنسیشن دے کر آرام سے کام مکمل کیے تھے. آج سے ایک نیا سلسلہ بارش کا جو ہے شروع ہونے کی پیشگوئی ہے، لیکن پچھلے 3 دن سے جبکہ بارش کا سلسلہ ختم ہوا تھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہر کی بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر پانی موجود ہے اور کیچڑ کے اندر لوگ موجود ہیں. ہمارا جو یہ پورا ساؤتھ کا علاقہ ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی جو بزنس سے ریلیٹڈ آبادیاں ہیں اور بازار ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پانی اس وقت موجود ہے. گارڈن کے علاقوں میں پانی موجود ہے. ڈی ایچ اے میں ابھی تک پانی جو ہے پوری طرح سے نہیں نکلا ہے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. سڑکوں پر کھڑا پانی سورج اور گرمی کی تپش سے سوکھ جاتا ہے. اگر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا میئر لائیں. الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے لیکن پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر ابھی تک موجود ہے. الیکشن کمیشن کیا کر رہے ہیں، نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ڈوبنے کے بعد بالآخر سورج سے جو ہے وہ سوکھ ہی جائے گا پانی، اور جو ہوگا
لوگ جو ہے اپنی قسمت سمجھ کر اس کو قبول ہی کر لیں گے، تو اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہماری قسمت نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں. اپنی قسمت کراچی کے لوگوں کو اب خود بنانی چاہیے اور اپنی صحیح نمائندگی کو چننا چاہیے. 24 جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن میں میں کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں تعمیر و ترقی کا یہ سفر دوبارہ سے شروع ہو اور یہ جو ہماری پریشانی ہے، زبوں-حالی ہے، مایوسی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا مقدر ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے. آپ شہر میں جماعت اسلامی کا میئر لائیں، آپ شہر کی یونین کونسلوں اور ٹاؤن میں جماعت اسلامی کی قیادت لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم شہر کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار کریں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ 90% ٹریفک پولیس میں غیر مقامی لوگ ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اندرون سندھ میں لسانی بنیادوں پر لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے. 40 سال لسانی سیاست نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. ان اجڑے حالات میں اگر کوئی کراچی کو تعمیر کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ادریس ارائی، میٹرو 1 نیوز، کراچی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ بارشوں میں شہر کے حالات انتہائی خراب رہے. کراچی میں بارشوں نے سندھ حکومت کو بے نقاب کیا. کہا کہ بارشوں میں علائشیں سڑکوں پر بہہ رہی تھیں. 20 جون کو نوابشاہ میں پول پارٹی رکھی گئی. بارش سے نمٹنے کا فنڈ پارٹیوں میں اڑایا گیا. پول پارٹی کے خلاف پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. بجٹ تقریر کے بعد انہوں نے مجھے اندر کر دیا 1987 کے کیس میں، اور گزشتہ روز مجھے لگ رہا ہے پھر پکڑیں گے، کیونکہ گزشتہ روز بھی ایک چیز میں نے بتائی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پورے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں لوگ گٹروں کے اندر پول پارٹی ہو رہی تھی. گٹر لوگوں کے گھروں میں سوئمنگ پول بنے ہوئے تھے گٹروں میں. اور دوسری جانب کل ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ 20 جون 2022 جب یہ فلڈ ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی، اناؤنس ہو گئی تھی، بلاک ایلوکیشن سے بلدیاتی اداروں کو پیسے دیے جاتے ہیں. 20 جون 2022 کو نوابشاہ میں زرداری، آصف زرداری کے گاؤں بالو جاکوبہ میں زرداری برادرز ٹی ایم او کے نام سے ایک پول پارٹی، میوزیکل پارٹی رکھی جاتی ہے. اور وہ پیسہ جو فلڈ سے ریلیف دلانے کے لیے ان کو بلدیاتی اداروں کو دیا گیا تھا، لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں. کل میں نے سندھ اسمبلی میں وہ دیکھا کہ زرداری برادرز کے نام سے ٹی ایم اوز دعوت دیتے ہیں، سندھ بھر کے لوگ اس میں آتے ہیں، سندھ کے عوام گٹروں کے اندر سوئمنگ کرتے ہیں، اور وہ بالو جاکوبہ میں زرداری صاحب کے گاؤں کے اندر وہ سوئمنگ پول کے اندر سوئمنگ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا ظلم ہو گیا ہے، کیا زیادتی ہو گئی ہے. مجھ پہ جب سے اپوزیشن لیڈر میں نہیں تھا، پارلیمانی لیڈر نہیں تھا، ایک کیس نہیں تھا میرے اوپر. اس کے بعد عمر کوٹ میں جاتا ہوں، اس پہ حملہ ہوتا ہے، کیس بنتا ہے. بھگوان صاحب وکیل ہے میرے، 2 سال حاضریاں دیتا رہا، بری ہو گیا. گوٹ کی الیکشن میں جاتا ہوں، مجھ پہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہے الیکشن کے دن. 2-2.5 سال میں نے عدالتوں کا سامنا کیا، بری ہو گیا. ملیر الیکشن میں جاتا ہوں PS 88 میں، آج بھی ATC کا کیس بھگت رہا ہوں. 1 مہینے کے اندر 20 دن میری حاضریاں ہوتی ہیں. میرا قصور کیا ہے بتا دے کوئی؟ اس لیے کہ میں حق کی بات کرتا ہوں، سچ کی بات کرتا ہوں، سندھ کے عوام کی بات کرتا ہوں. آج بھی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، عدالتوں سے بھاگا نہیں ہوں. کل پھر ہم نے بیل کرانے کے لیے جامشورو جانا ہے. اور آج بتا دوں آپ کو ایک اور چیز، آپ لوگ بھی گواہ رہیے گا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا شہر قائد کا دورہ. اولڈ سٹی ایریا، کھارا در اور ضلع وسطی میں برساتی نالوں کا معائنہ. بارش کے بعد صفائی ستھرائی کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا. سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ اور MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ نے بارش سے متعلق اقدامات پر انہیں بریفنگ دی. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا شہر کا دورہ. اولڈ سٹی ایریا، کھارا در اور ضلع وسطی میں برساتی نالوں کا معائنہ کیا. بارش کے بعد صفائی ستھرائی کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا. سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ اور MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ نے بارش سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی. ایڈمنسٹریٹر کراچی و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے محکمہ موسمیات کی طرف سے بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر برساتی نالوں کی صفائی کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی.
शाहीन कॉम्प्लेक्स टावर, आई चंद्रिका रोड समेत शहर के मुख्तलिफ बरसाती नालों का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हालिया बारिशों के दौरान इन इलाकों में कुछ मसाइल पैदा हुए थे। उम्मीद है पिछली बार जो कोताही हुई इनको ना दोहराया जाएगा। बारिशों के दौरान तमाम अफसरान फील्ड में रहें और जहां से शिकायत मौसूल हो रही हो वहां फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। बात करेंगे कराची के ज़िला जुनूबी के। आपको बताएं कि बारिशों के बायस ज़िला जुनूबी की 430 इमारतों को ख़तरनाक करार दे दिया। ख़तरनाक इमारतों को खाली करवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़िला जुनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने ख़तरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों से अपील की कि मखदूश इमारतों के मकीन ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन करें और इमारतों को फिलफौर खाली करें ताकि मुमकिना जाए हादसात से महफूज रहा जा सके। जिला इंतजामिया मकीनों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। बारिशों के पेश नज़र जिला जुनूबी में 430 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। खतरनाक इमारतों को खाली करवाने के लिए जिला इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों से अपील की कि मखदूश इमारतों के मकीन जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें और इमारतों को फिलफौर खाली करें। जिला इंतजामिया मकीनों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जुनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी ने कहा है कि आज से 18 जुलाई तक जारी रहने वाली मुमकिना मानसून बारिशों में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी कंटीजेंसी प्लान तैयार है। मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल की तैयारियों से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी का कहना था कि मानसून बारिशों में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मुशावरत से पेशगी कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नशीबी इलाकों की निशानदही की जा चुकी है और शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए जिला इंतजामिया तमाम वसाइल बरोए कार लाए। इस मामले पर अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जिला जुनूबी के ओल्ड एरिया समेत तमाम नशीबी इलाकों में निकासियाब के पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। पानी के निकासियाब में मौजूद खामियों को दूर किया जा चुका है और छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई और चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। अगर कहीं कोई मसला है तो उसको फौरी हल किया जाए ताकि आने वाले मानसून के तीसरे स्पेल में बरसाती पानी शहर से आसानी के साथ गुजर सके। बरसाती पानी की निकासी को बेहतर करने के लिए गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर नाली की दीवार को गिराया जा चुका है और लियारी में कार्रवाई करते हुए नालों के ऊपर कायम गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार किया जा चुका है। पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख और म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की हिदायत पर डायरेक्टर इश्तहारात हम्माद खान ने ज़िला शर्की में मानसून सीज़न में हर किस्म के इश्तहारात आवेज़ा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में इन्होंने एडवर्टाइज़र्स को सख्ती से पाबंद किया कि वो हर किस्म के इश्तहारात आवेज़ा करने से गुरेज करें, जबकि ऐसे बोर्ड्स और दीगर इश्तहारी मवाद को फौरी तौर पर हटा दिया जाए जो कि आवाम की जान और माल को नुकसान पहुँचाने का बाइस बन सकते हैं। डायरेक्टर्स हम्माद खान मोहम्मद अकरम खान के हमरा डी वाटरिंग पम्प्स के मुआयने के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि एडवर्टाइज़र्स को सख्ती से पाबंद किया है कि वो हर किस्म के इश्तहारात आवेज़ा करने से गुरेज करें, जबकि ऐसे बोर्ड्स और दीगर इश्तहारी मवाद को फौरी तौर पर हटा दिया जाए जो कि आवाम की जान और माल को नुकसान पहुँचने का बाइस बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात की पेशगोई के तहत अहम मकामात पर डी वाटरिंग पम्प्स को नस्ब कर दिया गया है ताकि बरसात होने की सूरत में
फौरी नकासियाब के उमूर सरअंजाम दिए जा सके। उन्होंने कहा कि मजीद बरसात की सूरत में महकमा जात तैयार रहें और मजीद बरसात की सूरत में नकासियाब के लिए हर मुमकिन काविशें बरोए कार लाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि तेज़ बरसात हो तो नकासियाब के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। नकासियाब को मजीद बेहतर बनाने के लिए ज़िला शर्की में 5 डी वाटरिंग पम्प्स का इजाफा कर दिया गया ताकि मजीद बरसात की सूरत में बर वक्त और तेज़ी से नकासियाब के उमूर सरअंजाम देकर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाया जा सके। तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम कहते हैं कि ज़िला वस्ती की आवाम को साफ और शफाफ माहौल फराहम करने के लिए सफाई मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाए ताकि शहरियों को साफ शफाफ शहरी और माशरती माहौल मुहैया किया जा सके। ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम ने कहा कि रिहायशी और तजारती इलाकों में बारिश के पानी की निकासी और कूड़े करकट को हटाने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मजीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। बारिश के दौरान तमाम जोन्स में बारिश के सबब पैदा होने वाली सैलाबी कैफियत पर मुसलसल नज़र रखें और किसी भी जोन में पानी के जमा होने की खबर को नज़रअंदाज न करें, बल्कि ऐसे अफसरान तैनात करें जो मशीनरी और अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए सैलाबी पानी के रुख को अवामी आबादी से बरसाती नालों की जानिब मोड़ें ताकि आम शहरी आबादी सैलाबी पानी की तबाहकारियों से महफूज रह सके। उनका मजीद कहना था कि जोन्स के रिहायशी और तिजारती इलाकों से कूड़ा करकट उठाने में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए और नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया के सनती इलाकों से भी पानी की निकासी और कूड़ा करकट उठाने के काम को यकीनी बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, मोमिनाबाद, मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई, बरसाती और सीवरेज के पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दिया गरबी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने कहा कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बरसात के नए स्पेल से कबल उन तमाम मकामात को क्लियर किया जाए जहां बरसाती पानी की निकासी में मुश्किलात दरपेश है। अफसरान वामला रेन इमरजेंसी सेंटर को फाल रखें। तमाम मशीनरी अफसरान वामला किसी भी हंगामी सूरत हाल के मुकाबले के लिए हम वक्त तैयार रहे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, मोमिनाबाद और मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई, बरसाती और सीवरेज के पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा भी लिया। मॉनसून के नए स्पेल की आमद से कबल बल्दिया किमाड़ी ने हंगामी इकदाम मुकम्मल कर लिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी मोहम्मद असलम काजी ने अफसरान को हिदायत की कि बारिशों के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मशीनरी को दुरुस्त हालत में तैयार रखा जाए। मुतवक्के मॉनसून बारिशों के हवाले से म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी मोहम्मद असलम काजी ने कहा कि तमाम एक्सीएन अपने अपने इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। गफलत बरतने वाले अफसरान मामले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि आने वाले दिन आपकी कारकर्दगी का एक कड़ा इम्तहान है जिसमें बारान रहमत को आवाम के लिए जहमत बनने से महफूज रखना है और नकासी आपको सीवरेज की लाइन में रवा दवा रखना है। कहीं पर भी शाहराहों पर पानी जमा न हो पाए। डी वाटरिंग मशीनरीज और अमले को अलर्ट रखना होगा। डीएमसी सैनिटेशन का अमला और स्टाफ शिकायती सेल को अलर्ट रखे और अवामी नुमाइंदों और एक एक फर्द की शिकायत का अजाला करें। इजलास में डायरेक्टर सैनिटेशन, डिप्टी डायरेक्टर्स और सिल सॉलिड वेस्ट के अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी आज अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। 18 ग्रेड के अफसर फैज मोहम्मद शेख एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी तैनात कर दिए गए। महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी आज रिटायर्ड हो गए। 18 ग्रेड के अफसर फैज मोहम्मद शेख एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी तैनात। महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
تو دوسری جانب بلدیہ عظمی کراچی کا شہر میں پلاسٹک بیگ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے کو ضلع جنوبی میں بھرپور کارروائیاں، بنس روڈ، ڈیمیجنا روڈ اور صدر میں شاپنگ بیگز کے گوداموں پر چھاپے مارے گئے، جبکہ کارروائی کے دوران 4 لاکھ سے زائد پلاسٹک کی تھیلیاں ضبط کی گئی۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر کراچی میں پلاسٹک بیگ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن، KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے ضلع جنوبی میں بھرپور کارروائیاں کی۔ ضلع جنوبی کے علاقے بنس روڈ، ڈیمیجنا روڈ اور صدر میں شاپنگ بیگز کے گوداموں پر چھاپے مارے، جبکہ تمام کارروائیوں کے دوران 4 لاکھ سے زائد پلاسٹک کی تھیلیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔